اندازہ لگائیں سرجری کے اسٹوڈنٹس جو سرجن بننا چاہتے تھے کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پروفیسر نے سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ اچانک کسی کو کوئی صدمہ آ جائے تو اس کا علاج تم کیسے کرو گے؟ مثال کے طور پر آدمی چل رہا تھا، اس کے ساتھ کوئی اس کا رشتہ دار تھا، ٹھوکر لگی، گرا اور مر گیا، اچانک اس کو صدمہ، انتقال کی خبر مل گئی کہیں سے، اچانک یہ اطلاع ملی تو ایک شوق ہوتا ہے نا، صدمے میں آ جاتا ہے۔ تو پروفیسر نے سوال پوچھا اسٹوڈنٹ سے کہ اس کا علاج کیا ہے؟ سب نے اپنے اپنے اعتبار سے جواب دیے، اس نے سب کو کہا کہ آپ کا جواب غلط ہے۔ پھر بچوں نے پوچھا سر آپ بتائیے صحیح جواب کیا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا ایسے اچانک صدمے میں گرفتار بندے کے لیے سب سے بہترین علاج تسلی کے جملے ہیں، اسے تسلی کے جملے کو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری پہچان ہمارے اچھے جملے تھے، ہمارا حسن تکلم تھا، دنیا ہم سے بات کرنا سیکھتی تھی۔ آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں تو اس طریقے سے کہ العیاذ باللہ ایسا لگتا ہے جیسے علم نام کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، اور زبان سے مسلمانوں کے محلے کے اندر گالی گلوچ کے علاوہ، سیٹھ ہے مسلمان تو کہتا ہے جب تک کہ نوکر کو 10 گالیاں نہیں دیں گے اس وقت تک یہ سیدھا نہیں چلے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ اپنی مرضی سے دین کا کام کرو گے یا اپنی مرضی سے زندگی گزارو گے، یا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق؟ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگوں سے اچھی بات کرو، جب بھی کلام کرو اچھا کلام کرو، جملے تمہاری زبان سے نکلے تو اچھے جملے نکلیں، جب اچھے جملے تمہاری زبان سے نکلیں گے، جب اچھے کلمات تمہاری زبان سے نکلیں گے تو انسان کے دل پر تمہارے جملوں کا اثر ہوگا، اثر یہ ہوگا کہ تمہاری محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دنوں سے لوگوں کے ساتھ اچھی بات ہی کیا کرتے تھے، اچھے اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے، اس لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے نکلے تو کسی نے سرکار کے اخلاق پر کیچڑ نہیں اچھالا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر کیچڑ نہیں اچھالا، بلکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی کہتے رہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم نے سچ کے علاوہ کچھ نہیں سنا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، زبان بہت اہمیت رکھتی ہے، زبان کا بہت اہم مقام ہے، زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ محفوظ کیا جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچو، آپ نے اچھے الفاظ کہے آپ کے دل کو بھی تسلی ہوگی، آپ برے الفاظ کہیں گے آپ کے دل میں کھٹک محسوس ہوگی۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی زبان سے نکلتا ہے محفوظ کرنے والا اسے محفوظ کر لیتا ہے، ایک ایک لفظ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ایک ایک حرف ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن ہم سے کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ لے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں گالی گلوچ جس کی زبان پر ہو، گندے کلمات جس کی زبان پر ہو، پیار محبت کی گندی باتیں جس کی زبان کے اوپر ہوں، ایسی باتیں جو فحش ہوں وہ جس کی زبان پر ہو، مجھے بتاؤ کل بروز قیامت اس دفتر کو پڑھنے کی کس میں ہمت ہوگی، کس میں جسارت ہوگی؟ اس لیے اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، زبان کو لگام دو۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زبان سے لاشعوری طور پر کبھی کوئی جملہ نکل جاتا ہے اور وہ اچھا اور اللہ کو پسند ہوتا ہے، اسی وجہ سے پروردگار اس بندے کو بخش دیتا ہے، اور کبھی لاشعوری طور پر اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ کی نظر سے گر کر جہنم کے ٹھکانے پر جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ زبان کو لگام دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دی، حفاظت کا ذمہ لیا، آقا فرماتے میں اس کی شفاعت کا ذمہ لیتا ہوں۔